أباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سورة الواقعہ 56 نمبر کا سورہ نمبر 56 اور اس کی چھوٹی چھوٹی آیات میں نے آج آیت نمبر 40 تک پڑھی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں اس کا تفصیلی بیان سننے سے پہلے ایک بار ہم اور آپ سب مل کر بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ المی وآلہ صلی وسلم۔ جو لوگ پچھلے درس میں شریک رہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں 96 آیتیں ہیں اور اس کا ابتدائی حصہ ہم پڑھ چکے ہیں جس میں قیامت کے قائم ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، اور اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی، ہیبت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وہ وقت جب آئے گا تو کئی پست بلند ہو جائیں گے، کئی بلند دکھنے والے پست ہو جائیں گے، اور سب پہاڑ پاؤڈر بن کر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اور اس وقت اے لوگو، تمہیں 3 الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان میں ایک میمنہ ہوگا، ایک مشأمہ ہوگا، اور ایک مقربون ہوگا۔ میمنہ رائٹ سائڈ والے، یا جن کے ہاتھ میں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مشأمہ وہ جن کے ہاتھ میں نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا یا پیچھے سے دیا جائے گا، یہ برے لوگ ہیں۔ اور ان دونوں سے ہٹ کے آگے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے۔ سبقت یعنی کسی چیز میں اگر کمپٹیشن ہو رہا ہے تو ایک سے دوسرے کو جو آپ آگے بڑھ جاتا ہے اس کو سابق کہتے ہیں، سبقت لے جانا کہتے ہیں۔ اس لیے سابقون السابقون اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے مقربین ہیں۔ تو گویا 3 گروپ میں سے ایک گروپ دوزخ میں جانے والا ہے، باقی 2 جنت والے۔ جو جنت والے ہیں ان میں اصحاب الیمین کا ذکر کرنے سے پہلے مقربین کو کیا کیا ملے گا وہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا وہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے۔ اور نعمت یعنی ایسی بھلائی، ایسا خیر، ایسا فائدہ کہ فائدہ پہنچانے والا اس سے کوئی بدلہ نہ چاہے، اس کو نعمت کہتے ہیں۔ اور وہ نعمت کے سلسلے میں فرمایا ایسی نعمت پانے والے پہلے لوگوں میں سلۃ من الاولین ہوں گے، یعنی پہلے لوگوں میں زیادہ ہوں گے اور بعد کے لوگوں میں کم ہوں گے۔ یہ تذکرہ ہم سن چکے ہیں۔ اب ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بہترین نقش و نگار والے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے، کسی کو پیٹ کر کے کوئی نہیں بیٹھے گا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اور ان کے اطراف و کناف کم عمر بچے خدمت کے لیے گھومتے پھرتے رہیں گے، اور ان کی وہ کیفیت ہمیشگی کے ویسی رہے گی۔ یعنی کوئی اس وقت اگر بچہ ہے تو جیسے آج کی دنیا میں کوئی بچہ ہے تو وہ بڑا ہوگا، بوڑھا ہو گیا، اس کے اندر خرابی آئے گی، تبدیلی آئے گی، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اور ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں جام ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اور اس میں وہ لوگ ایسی چیزیں پلائیں گے، ایسا مشروب پلائیں گے، ایسی شراب پلائیں گے جو پاکیزہ شراب ہوتی ہے۔ دیکھیے، جو دنیا کی شراب ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس میں وہ پینے والا کے سر میں درد ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے آدمی کے دماغی توازن خراب ہو جاتا، تیسرے یہ کہ اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، چوتھے یہ کہ وہ اس کی وجہ سے گندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ ایسی خرابیاں اس میں ہوتی ہیں، لیکن اور سر میں درد ہوتا ہے اس کی وجہ سے، قے ہوتی ہے اس کی وجہ سے، یہ سب اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو جنت میں شراب طہور پلائی جائے گی اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ وہاں کسی کو کوئی سر میں درد ہوگا، نہ کوئی مدہوشی ہوگی، نہ کوئی ایسی کیفیت طاری ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وفاکہۃ،
اور ان کو وہاں پہ میوے ہوں گے، بہت سارے میوے، مما یتخیرون، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے وہ میوے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، شاید ہم یہاں تک پوچھنا پڑ چکے تھے کہ ان کو پرندوں کا تر و تازہ گوشت بھی دیا جائے گا جو ان کی پسند کا ہوگا۔ اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پرندوں کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اور پھر وہ پرندے بھی الگ الگ قسم کے ہوں گے۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں پرندے، کسی کا رنگ اچھا ہوتا ہے، کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے، کسی کا کسی کا گوشت مزیدار ہوتا ہے، ہر قسم کے وہاں پر پرندوں کا گوشت اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ تو کھانے کی چیزیں ہیں اور رہنے کی چیزیں ہیں، بیٹھنے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں۔ پھر کہا وحور عین، وہاں پر بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین بھی ہوں گی، اور ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے کہ ان کی آنکھیں موتیوں کی طرح ہوں گی۔ اللؤلؤ یہ عربی ورڈ ہے، موتی کو کہتے ہیں لؤلؤ، اور ایسی ان کی ہوں گی آنکھیں جو دل آویز ہوں گی، دل گیر ہوں گی۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ سب کچھ ان کو اس لیے دیا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا بدلہ ہے جو کچھ تم نے پہلے عمل کیا ہوا تھا۔ یہاں دنیا میں جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ ایسا عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں کی اور وہاں کی چیزوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں ہر چیز میں خرابی آنے والی ہے، وہاں کوئی چیز میں خرابی نہیں آئے گی۔ یہاں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ ٹائم کے بعد خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کی ہر چیز میں حسن ہوگا، ہر چیز میں ایک خوش نمائی ہوگی اور ابدی خوش نمائی ہوگی۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور وہاں پر وہ لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ جو سب تمہیں دیا جا رہا ہے، تم نے جو نیک عمل کیا تھا دنیا میں رہ کر ایمان کے ساتھ، اس نیک عمل کے بدلے کے طور پر تمہیں یہاں یہ دیا جا رہا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اچھا وہاں پر کسی طرح کا شور نہیں ہوگا، کسی طرح کی آوازیں جو کانوں کو بری لگتی ہیں ایسی کوئی آوازیں نہیں ہوں گی۔ وہاں بس سکون ہی سکون ہوگا، نہ وہاں کوئی گناہوں کی آواز، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ناچ گانے بجانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو ہمارے کان ان کو سننا پسند نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں بتایا کہ وہاں ایسی کوئی بیکار باتیں یا فحش کلامی یا غیبت یا جھوٹ یا بہتان تراز، اس طرح کی باتیں وہاں بیکار باتیں سنائی نہیں دیں گی۔ وہاں پر سکون ہی سکون ہوگا، اور اگر سنائی دی جائے گی کوئی گناہ کی بات وہاں سنائی نہیں دی جائے گی۔ اگر وہاں سنائی دی جائے گی تو کیا؟ الا، بس یہی آواز آئے گی وہاں سے، الا قیلا سلاما 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 سلاما، تو سلام سلامتی سلامتی۔ تو یہ سلامتی کا جو ہمارا انداز ہے کسی کو وش کرنے کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہم ان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ کو ایک سے زائد مرتبہ کئی نبیوں کا ذکر ملتا ہے، خاص طور سے سورہ صافات میں ہے، سورہ زمر میں ہے، اور آپ دیکھیں تو اور مقامات پر ہیں، سورہ نمل میں بھی آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سلام کے لفظ استعمال کرتا ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ کہیے اللہ کے لیے حمد ہے اور سلامتی ہے اس کے چنے ہوئے بندوں، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، چنے ہوئے بندوں کے لیے سلامتی ہے۔ کبھی فرمایا سلام علیکم بما صبرتم، تم نے زندگی کے مشکل مراحل میں جو صبر کیا تھا اس صبر کے بدلے میں تمہیں اب یہ بہترین گھر دیا گیا ہے،
فنعم عقب الدار سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو صبر کیا نا اس کے بدلے میں بما فنعم عقب الدار، تمہیں بہترین ایک گھر دیا گیا ہے اس کے بدلے میں۔ کبھی آپ سورہ یاسین میں دیکھتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، رحم فرمانے والے رحیم پروردگار کی طرف سے سلامتی والا قول آئے گا بندوں کے لیے۔ کیسے بندوں کے لیے؟ جو نیک بندی ہوں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے فی شغل اپنے کام میں مصروف رہیں گے، فاکہون کیا وہ میوے کھانے میں اور فائدے اٹھانے میں رہیں گے، ہم وازواجہم، ہم وہ وازواجہم، وہ رہیں گے اور ان کی ازواج بھی رہیں گی، فی ظلال سائے میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، علی الارائک بڑے تختوں پر بیٹھے رہیں گے، متکئون تکیے لگائے بیٹھیں گے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یشتہون، اور ان کے لیے جو چیز وہ چاہیں گے، جو چیز وہ جو میوہ کھائیں پسند کریں گے وہ ان کے لیے موجود رہے گا۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے سلامتی کا ان کو مجدہ ہو، سلام قولا من رب الرحیم، اس طرح۔ اور آپ دیکھیں سورہ صافات میں الگ الگ نبیوں کا نام لے کے کہا گیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر سارے عالمین میں۔ اب بعض بزرگوں کی طرف سے یہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں کسی بری موذی چیز کے آنے سے رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہوں تو آپ یہ سلام علی نوح فی العالمین گھر پر لکھ کے لگا دیں، انشاءاللہ کوئی چیز تکلیف پہنچانے والی گھر میں داخل نہیں۔ پھر سلام علی ابراہیم بھی آیا ہے قرآن میں۔ پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ساتھ سلام علی موسیٰ و ہارون بھی ہے۔ یہ سب سلامتی کی جو باتیں ہیں، سلامتی، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ پھر ایک مقام پہ جنت والوں کے لیے تذکرہ ہم پڑھ کے آئے ہیں اس عمر میں، سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، تمہاری خوشحالی پر، خوش رہو، فادخلوها خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر ہم سورہ قدر میں سنتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی جو آیتیں ہیں نا، اب آپ کیا کہیں، بعض بزرگوں کا طریقہ ہے ہر چیز قرآن اور حدیث ہی سے اخذ کی جاتی ہے، لیکن اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو بعض بزرگوں نے کیا کیا، قرآن مجید میں یہ سلام والی جتنی آیتیں آئی ہیں ان پوری آیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، کر کے روز وہ پڑھا کرتے ہیں، پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے ہیں، جسم پر پھیر لیتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی میں رہتے ہیں۔ میں جتنے سلام پڑھا میں آپ کو تقریباً 8-9 سلام پڑھا، کوئی 7 سلام پڑھتا ہے، کوئی 9 سلام پڑھتا ہے۔ تو یہ سلامتی والی آیتیں بہرحال اہل ایمان کے لیے شفا ہے، رحمت ہے اس میں۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے کیا کیا، قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں شفا کا لفظ آیا ہے یا اس سے ملتا جلتا ورڈ آیا ہے تو ان کو جمع کر دیا، ان کو آیات شفا کہتے ہیں۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ یہ پوری آیتیں وہ ہیں الگ الگ مقامات پر، کوئی 10ویں پارے میں، کوئی 11ویں پارے میں، کوئی 14ویں پارے میں، کوئی 15ویں پارے میں ہے، کوئی 19ویں پارے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کوئی 19ویں پارے میں، کوئی 15ویں پارے میں۔ تو اس طرح ان آیتوں کو جمع کر کے اس کا فیض، اس کا فائدہ اٹھانے کی بھی بزرگوں نے سعادت حاصل کی، اور اب ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے وہاں بس یہی ہوگا سلامن سلامہ الا قیل، وہاں کوئی بیکار بات نہیں ہوگی، بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی لا یعنی بات نہیں ہوگی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی،
بس وہاں سلامن سلامن کا ورد ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا یہ اب تک جو باتیں کہی گئیں ان سب باتوں کا تعلق تھا مقربون کے ساتھ، جو اللہ کے قریبی بندے، اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے بندے. اب یہاں دیکھتے ہیں آگے فرما رہے ہیں وہ اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ جو کہا گیا تھا اب ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنے اللہ تعالیٰ. وہ اصحاب الیمین، اور دائیں جانب والے صاحبان، ما اصحاب الیمین، اور کیا ہی اچھے حال میں ہوں گے اصحاب الیمین، کیا بہترین ان کی حالت ہوں گی صاحب، کیا حالت ہوں گی ان کی. فی سدر مخضود، بتلایا گیا کہ وہاں وہ بیر کے درختوں کے بیچ میں رہیں گے. وہ بیر کے درخت ایسے ہوں گے کہ جن کے پھل تو ہوں گے لیکن ان کو کسی طرح کا کوئی کانٹا نہیں ہوگا. مخضود. وطلح منضود، اور وہاں موز کے یا کھجور کے، اب اس کے معنی میں بعض لوگوں نے کہا کہ کھجور بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہتے ہیں موز. تو موز کے اتنے پھل ہوں گے وہاں کے، ان پھلوں کی کثرت کی وجہ سے، موز کی وجہ سے اس کا جو درخت کا تنا ہوتا ہے اس ٹائم وہ نظر نہیں آئے گا، اتنے وہاں پر موز ہوں گے اتنے. اور پھر آگے فرمایا وطلح منضود وظل ممدود، اور ان درختوں کے سائے بڑے گھنے ہوں گے، لمبے ہوں گے. ظل کہتے ہیں سائے کو. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کبھی ہم کوئی بزرگ کا نام لیتے ہیں تو حضرت قبلہ مد ظلہ العالی بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے سائے کو لمبا کرے، دراز کرے. تو اس طرح یہ وہاں کی ایک منظر کشی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت کے باغات کی. تو فرمایا وظل ممدود، اور پھر وماء مسکوب، وہاں بہتا پانی بھی ہوگا. کیسا منظر ہوگا وہ؟ تو وہ مقربین کے لیے الگ کیفیات تھی، یہ اصحاب الیمین کے لیے الگ کیفیات ہیں. پھر فرمایا وفاکہۃ کثیرہ، اور وہاں جو میوے آپ ہم جانتے ہیں یہ تو بہت تھوڑے ہیں، کثیر میوے ہوں گے، بہت سارے میوے ہوں گے جن کو ہم نے سنا نہیں آج تک. ایسے بھی میوے ہوں گے وہاں، ہر قسم کا میوہ جو چاہیں گے. بھائی جنتیوں کے لیے کہا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ، تم کو وہاں وہ کچھ دیا جائے گا جو کچھ کے تمہاری خواہش ہوگی، تمہاری تمنا ہوگی. وہ ہوگا، ہوتا بولتے آ جائے. تو ہر وہ چیز ہوگی وہاں پہ جنت میں. اس کے بعد فرمایا وفاکہۃ کثیرہ، اور کثیر میں بھی ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہاں پر کوئی رکاوٹ ہوگی آپ کو کھانے سے، نہ کوئی قطع توڑنے کاٹنے والا معاملہ ہوگا. آپ کو جو چاہیں گے دستیاب ہو جائے گا اور آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے. وفروش مرفوعہ، اللہ اکبر. اور ان کے لیے بھی فرمایا کہ وہاں اونچے اونچے بستر بھی ہوں گے. اور اس کے علاوہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہوں گی، انا انشأناہن انشاء، کہ ان کی نشو و نما ہم نے بہترین انداز میں کی ہے. فجعلناہن ابکارا، اور وہاں جو اللہ کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے ان انعامات میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوگی، کوئی چیز ایکسپائرڈ نہیں رہیں گی، وہاں ہر چیز تر و تازہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کہا فجعلناہن ابکارا، وہاں جو ساتھی ملیں گے، وہاں جو میٹس ملیں گے، ان میٹس کے بارے میں کہا کہ وہ یعنی ابکارن کا معنی آتا ہے غیر شادی شدہ. دیکھیے اب یہاں پر کوئی بھی آدمی یا کوئی لڑکی کی شادی کا مرحلہ جب ہوتا ہے تو ہر کوئی اس بات کو ترجیح دیتا ہے، پریفرنس دیتا ہے کہ بھئی شادی شدہ آدمی کے بنسبت غیر شادی شدہ آدمی ہو، شادی شدہ خاتون کے بنسبت غیر شادی شدہ ہو، کنواری ہو. تو یہاں پر بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ویسے اللہ تعالیٰ ان کو حال میں وہاں رکھے گا. اور منا ترابا، یعنی ان کی جو خصوصیات ہوں گی، ان کی جو صفات ہوں گی، ان کی جو کیفیات ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر کے
شوق دلا رہے ہیں، رغبت دلا رہے ہیں کہ جنت میں یہ سب کچھ ہے. کس کے لیے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دائیں جانب والوں کے لیے. تو 3 گروپ پڑھیں گے وہاں پہ، ایک دائیں جانب والے، ایک آگے بڑھ جانے والے، اور ایک لیفٹ سائڈ والے. تو لیفٹ سائڈ والوں کو کیا ملنے والا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہوا. آگے بڑھنے والوں اور دائیں جانب رہنے والوں، ان کا تذکرہ ہو، ان کو یہ نعمتیں ملیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب آگے بڑھنا کس معاملے میں ہے؟ اس کے متعلق مختلف صحابہ کرام کے مختلف اقوال علماء نے لکھے ہیں. آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مساجد کو عبادت کے لیے آتے پہلے ہیں، جاتے سب سے آخر میں ہیں. یہ قول ہے. پھر ایک دوسرا قول یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ نمازوں کے لیے، 5 وقتہ نمازیں ہوں، ساری نمازوں کے لیے وقت مقررہ کا خیال کرتے ہوئے مساجد میں آ کر نمازیں ادا کرتے ہیں. پھر ایک قول یہ بھی کہا گیا کہ اس میں جو لوگ نیکیاں کرنے میں انتظار نہیں کرتے، جلد جلد کر لیتے ہیں. ارے ابھی ٹائم ہے، کریں گے نہیں. اور ان میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز کی فکر کرنے لگتے ہیں، نماز کو ٹال ٹال کے نہیں پڑھتے، کسی کی مدد کرنا ہے تو سوچ سوچ کے نہیں کرتے، جب بھی ضرورت پڑ جائے جلد جلدی اس کی. تو یہ سبقت لے جانے والے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس کس کا کیا مقام ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بندے تو صرف اپنی خوش فہمی میں رہتے ہیں. تو اس طرح سابقون کا وہ ذکر ہو گیا. اس کے بعد اصحاب الیمین. اب یہاں سے شروع ہوگا وہ اصحاب الشمال. ما اصحاب الشمال. اب رہے صاحب شمال والے، بہت برا حال ہوگا ان کا، اصحاب الشمال کا، اور ان کی کیفیات. اب یہاں کے تقریباً اس رکوع میں وہی ان کو جو تکلیفیں ہوں گی. اب تک آپ نے جنت کی نعمتوں اور ان کے یعنی وہاں کے لطف اندوز ہونے والے تمام چیزوں کا ذکر سنا، آرام کا ذکر سنا، جن کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے گا. لیکن اب اپوزٹ جو لوگ لیفٹ سائڈ والے ہیں، یا جن کو اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ کہا گیا، ان کے عذابوں کا ذکر یہاں سے شروع ہوگا. ان کو کھانے کو کیا دیا جائے گا، پانی کیا دیا جائے گا. دیکھیے اسی طرح آپ سورہ رحمان میں بھی دیکھ آئے ہیں کہ پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے بیچ والا جو رکوع تھا اس میں ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا جن کو سزا دی جائے گی. اب یہاں پر بھی ایک رکوع ہو گیا، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پر وہی ان کی سزا اور ان کی غذا، ان کو کس طرح تکلیف پہنچائی جائے گی، ان تکالیف کا ذکر ہے. اور ان تکلیفوں کے ذکر کو اس جنت کے ذکر کے بعد رکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دونوں طرح کے مناظر دکھانا چاہتا ہے. اب مرضی ہے آپ کی، آپ چاہیں تو اچھا عمل کر کے اس طرف جائیں، چاہیں تو برا عمل کر کے اس طرف جائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ نادانی میں، نہ سمجھی میں ادھر ادھر جا رہا ہے تو اس سے معلوم ہو جائے کہ نہیں وہاں جانے سے خطرہ ہے، لہذا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے. اور آج کی دنیا میں ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا چانس رکھا ہے کہ اگر کسی سے کوئی نا درست کام ہو جاتے ہیں تو اب بھی اس کو چانس ہے وہ توبہ کر لے. جب وہ توبہ کر لے گا تو اس کا توبہ کرنا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو میٹ دیتا ہے، گرچہ کہ وہ سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے بندگی کا. دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں تو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. کچھ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اپنی
عاقبت کو سنوارنے کی جو لوگ فکر کریں گے، ظاہر ہے ان لوگوں کو اس طرح کے زمرے میں شامل نہیں کیا جائے گا جن کو سزا ملے گی۔ اور ہم تو یہی دعا کریں گے، یا اللہ ہم جن کا اب تک ذکر ہوا ان لوگوں میں آنے کے لائق تو نہیں ہے، لیکن اپنے فضل و کرم سے ان کے زمرے میں ہمیں شامل فرما دیں۔ اور یہ جو جن کا ذکر آگے آنے والا ہے، عذاب کے حوالے سے، تکلیف کے حوالے سے اور مصیبت پریشانی کے حوالے سے، اللہ ان تمام تر عذابوں سے، ان کی صحبت سے، ان کے اعمال بد سے اور ان کی صحبت سے ہم کو بچائے رکھے۔ ہم یہی دعا کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے اتوار کو ہم یہاں سے یہ پورا مضمون جو گناہگاروں کو سزا دی جائے گی اس پر ڈسکس کریں گے۔ آج کی گفتگو درس قرآن کے حوالے سے یہیں روکتے ہیں۔ ایک رکوع مکمل ہو چکا ہے، دوسرا رکوع آنے والے اتوار کو دیکھیں گے۔ آج کی حدیث پاک سماعت کر لیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جی، یہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے اس کی جو علامات ہوں گے، وہ علامات بہت ساری ہیں، ان میں سے یہاں حضور نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ وہ 4 چیزیں بطور علامت ایک حدیث میں آئی ہیں اور دیگر احادیث میں اور بھی علامتیں آئی ہیں۔ تو ان میں پہلی علامت یہ کہ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کا مطلب آپ کہیں گے نالج۔ اب تو نالج تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے صاحب، پہلے کوئی چیز کبھی پڑھنے کو ملتی تھی، اب تو واٹس ایپ، فیس بک اور انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے۔ تو دیکھیے آپ، علم حقیقت میں وہ علم فائدہ مند ہے جو ہمارے رب سے ہمیں قریب کرے۔ اگر علم کا حصول ہمیں اللہ اور اس کے فرما بردار بننے سے دور کرتا ہے تو وہ علم ہمارے لیے نقصان دہ۔ اسی لیے کہا گیا علم نافع، علم زاد۔ تو فائدہ پہنچانے والا علم کم ہوتا جا رہا ہے، اٹھا لیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیسا اٹھا لیا جا رہا ہے؟ وہ تو اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اہل اللہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، جن کے سینے علم سے مالا مال تھے وہ اٹھ جا رہے ہیں۔ تو ان کے جانے کے بعد کوئی دوسرا اس پائے کا، اس مضبوطی کا عالم موجود نہیں رہتا، جو گیا اس کے بعد والا اس سے کم والی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کرنا سرکار نے ارشاد فرمایا وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، جہالت بڑھ جائیں گی۔ جہالت نہیں پڑھے لکھے رہنے کو جہالت نہیں بولتے، بلکہ جہالت کا مطلب آدمی کے پاس، ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں کئی ڈگریاں ہیں، تعلیم ہے، لیکن اس کا بیہیویئر لوگوں سے ایسا ہے جاہلوں سے بدتر۔ تو یہ جہالت پھیلتی جائے گی۔ تیسری چیز فرمائیں کہ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، تیسری چیز شراب نوشی عام ہو جائے گی۔
اب یہاں ہمارے ملک میں تو ہم کچھ بول نہیں سکتے، لیکن اتنا سب جانتے ہیں کہ باقاعدہ شراب کا دکان کھولنے کا، کاروبار کرنے کا لائسنس ملتا ہے۔ تو مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، یہ ان کا اپنا دینی ملی فریضہ ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ غلط صحبتوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ کچھ لوگ اس لت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ پہلے مسلمان ایسی چیزوں سے دور رہتے تھے۔ اس کے بعد چوتھی چیز فرمائی وَيَظْهَرَ الزِّنَا، چوتھی چیز یہ کہ زنا عام ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہل کی کثرت ہو جائیں گی، جہل بہت ہو جائیں گا، جہالت، اور پھر ساتھ ساتھ نشہ، شراب، اس کی علانیہ بہتات ہو جائے گی، اور زنا یعنی جو غیر مرد اور غیر عورت کے درمیان جس طرح کا تعلق قائم ہوتا ہے اس کو زنا کہتے ہیں۔ اور زنا کے تفصیلات میں یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں کو اس خیال سے غیر کی طرف لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی طرح کانوں کا زنا ہے، کان اگر غیر کے بارے میں کچھ سنیں تو آپ دیکھیے آج کل ہم موبائل فون کے ذریعے کتنے ایسے برائیوں میں مبتلا ہیں۔ ہاتھ کا زنا، ہاتھ بھی اگر ہمارا کہیں بڑھ رہا ہے، پیر کا زنا، پیر ہمارا کہیں بڑھ رہا ہے، تو احادیث شریفہ میں اس کی باقاعدہ پہلے نشاندہی کر دی گئی کہ زنا کے واقع ہونے سے پہلے یہ سب چیزیں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری طرح اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر تو اس کے لیے عذاب بھی ہے، سخت ترین سزائیں بھی ہے۔ آج کے دنیا زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور کوئی ان کو برا سمجھے بھی تو بہت سارے لوگ اس کو اچھا سمجھ کے، فیشن سمجھ کے اختیار کر رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ جن کا تعلق دین سے ہے، اسلام سے ہے، وہ بھی ان باتوں سے یا تو واقف نہیں ہیں، یا واقف ہیں تو بھی اس کا اپنے روزمرہ زندگی میں احتیاط برتنے میں کوتاہی ان سے ہو رہی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے 4 نشانیاں بتائی گئیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ان سے ہم تو قریب نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کو کسی صورت دنیا میں جب تک موت نہ آئے رہنا ہے تو ایسے انداز میں رہنا ہے کہ ہم اس سے لا تعلق رہیں، علم والوں سے قریب رہیں، جہالت سے دور رہیں، اور ساتھ ساتھ پھر نشہ یا شراب کے چیزوں سے دور۔ اور اس کا ایک علاج بزرگان دین نے یہ بتایا کہ حدیث مبارک تو واضح ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، لیکن ان دونوں کی بیچ میں کچھ چیزیں مشتبہات ہیں۔ تو حلال کو اختیار کرو، حرام کو بالکل چھوڑ دو، اور حرام و حلال کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ مشتبہات کو بھی چھوڑ دو، جس میں کچھ آپ کو شک ہے کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ اس کو چھوڑنے میں احتیاط رہے گا آپ کا، یعنی عمل، آپ کی غذا، آپ کی فکر، سوچ پاک رہے گی۔ اللہ تعالی ہم کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو ہوئی آج کی حدیث مبارکہ۔ چلیے آج کا فقہی مسئلہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ فقہی مسئلہ قرآن مجید سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کے تلاوت کے دوران اگر ہم رک جائیں اور پھر شروع کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے
یا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کریں ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اگر بسم اللہ نہ بھی پڑھیں تو اعوذ باللہ تو لازماً پڑھیں. اعوذ باللہ بسم اللہ. مثلا قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے کوئی صاحب آ کے رک گئے، قرآن روک دیے، روک کے ان سے بات چیت ہوئی، کلام ہوا. اب کلام ہونے کے بعد میں پھر آپ ادھر توجہ ہو رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ بسم اللہ. البتہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ میاں اگر قرآن مجید کے درمیان بات چیت تو ہوئی لیکن قرآن کی بات ہوئی، قرآن کی تعلیم کی بات ہوئی، تو ویسے وقت میں خالی بسم اللہ بھی چل جاتا بولتے تھے. آپ قرآن سے ہٹ کے کوئی دوسری دنیا کی بات کرے، دنیا کی، مال کی، دولت کی، اس کی بات کرے تو اعوذ باللہ پڑھنا، نہیں تو آپ خالی بسم اللہ پڑھ کے بھی جاری رکھ سکتے. تو یہ آداب ہم کو سکھائے گئے ہیں. اللہ تعالی ہم کو ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک صاف فرمائے. اور جو آج ہم نے پڑھا سنا، سورہ توبہ قرآن مجید کے سوروں میں ایک ایسا سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. آپ آغاز میں شروع میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پوری سورت ایک پاری کی ہے وہ تقریباً مکمل ہونے تک آپ بسم اللہ نہ بھی پڑھیں تو چلتا. لیکن اگر آپ درمیان میں رک گئے اور پھر شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اعوذ باللہ سے شروع کریے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی گفتگو قبول فرمائے اور جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرمائے. کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی لفظ خطا ہوئی ہے اسے معاف فرما دے. اپنی عنایت سے جو نعمتیں تو نعمت عطا فرمائی ان پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ سیدہ طلعت افسر صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، وہ بے ہوش ہیں، آپریشن کے بعد سے ان کو ہوش نہیں آیا ہے. یا اللہ ان کے لیے سب فکر مند ہے، اپنا فضل فرما، کرم فرما، ان کی صحت یابی کا راستہ آسان فرما دے، ان کو جلد صحت یاب فرما دے اور وہ بے ہوشی سے ہوش مندی کی طرف آ جائیں اور ان کا جو مرض ہے دور فرما دے. ان کے علاوہ اور جتنے لوگ بھی جس مرض میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ، صحت تامہ عطا فرما. اور جو صحت مند ہیں ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں قرض ادا کرنے کا اہل بنا دے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو روزگار رکھتے ہیں ان کی روزی روٹی میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما. پروردگار جہاں بچے بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے اور ان کی شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے. جو شادی شدہ ہیں ان کو خوشحال زندگی عطا فرما. درمیان میں میاں بیوی کے اگر کہیں جھگڑے ہیں تو محبت عطا فرما، مودت عطا فرما. اور جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں اولاد کی دولت عطا فرما. دولت اولاد کے ساتھ ساتھ اولاد کو فرما بردار بھی بنا، نیک اور صالح بنا. ہماری نسلوں کے بچے بچیوں، ہماری قوم کے لڑکے لڑکیوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں مولا، ان کے قدموں میں مضبوطی عطا فرما. اسلام ان کے دلوں میں جما دے، ایمان ان کے سینوں میں راسخ فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اور پروردگار جو دعائیں کی گئی سب کی دعائیں قبول فرما. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین یا من الخائفین یا غیاث المستغیثین. اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیبک المجتبی علیہ التحیۃ والثناء وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی الجعفری الجیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صوفی اعظم ابن احمد کیا کرے مدح محمد ہے کوئی توصیف کی حد حامد و محمود و احمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا